अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम दो अमराज के हवाले से बात करेंगे। एक तो जिसे हम हिचकी कहते हैं यानी हिकफ, और दूसरी जो है वो हम बात करेंगे दिल के अमराज के हवाले से यानी हार्ट डिजीज़ के हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो हार्ट डिजीज़ में ख़ास तौर पर हम पैल्पिटेशन की बात करेंगे यानी दिल की धड़कन के हवाले से। तो पहले हम हिचकी के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हिचकी जो है ये बज़ात ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है बल्कि दूसरे अमराज की एक खौफनाक अलामत है। अमूमी तौर पर नाज़रीन, मैदे में जब कोई नक्स या ख़राबी पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से हिचकी शुरू हो जाती है, मगर ये इतनी खौफनाक नहीं होती। ज़रा सा पानी पीने या मैदे की इस्लाह करने से ये रफ़ा हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है। अलबत्ता ये है कि हिचकी अगर हैज़ा या तपे मुहर्रिका में आए, हैज़ा में या बुखार की हालत में आए, तो नाज़रीन उस वक्त इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उस हालत में ये ख़तरनाक साबित हो सकती है और खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकती है। तो नाज़रीन, हिचकी के लिए होम्योपैथिक दवाओं में सबसे टॉप पे जो दवा है, सबसे सर फहरिस्त जो है वो है जिनसिंग। तो ये इस मर्ज़ के लिए होम्योपैथी में मखसूस तरीन दवा है जिनसिंग। और एलोपैथिक दवाओं में हिचकी के लिए है मैग्नीशिया फास। ये दवा जो है ये उस सूरत में दें कि जब बहुत ज़्यादा ऐंठन हो, मरीज़ खिंचावट महसूस करे और हिचकी आती हो, तो इस दवा को गर्म पानी के साथ देना चाहिए और कम वक्फ़ों से देनी चाहिए। यानी जल्दी जल्दी ये दवा मिसाल के तौर पर जैसे 15 मिनट का वक्फ़ा या 20 मिनट या 15 मिनट इस वक्फ़े के साथ ये मरीज़ को दवा देनी चाहिए। इसके बाद दूसरी दवा है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर जो है ये उस सूरत में दें कि जब कमज़ोरी मरीज़ को हो जाए और जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद हिचकी पैदा हो गई हो। बाज़ लोग होते हैं वो खाना खाते वक्त बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, तो इस दौरान बाज़ औक़ात हिचकी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को जो है ये दवा नेट्रम्योर ये दी जानी चाहिए। या फिर कुनीन के इस्तेमाल से हिचकी आती हो तो भी ये दवा बहुत कारगर है। बाज़ लोगों को कुनीन जो है मेडिसिन ये मुवाफ़िक नहीं होती, और अगर वो कुनीन इस्तेमाल करते हैं तो उनको हिचकी लग जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को भी नेट्रम्योर दी जाए। तो इस मर्ज़ के हवाले से चंद हिदायत ये हैं कि नाज़रीन, अगर मैदा में नक्स की वजह से हिचकी आती हो तो मैदे की इस्लाह करें। उसका तरीक़ा ये है कि पानी पिलाएं या फिर लीमू का अचार खिलाएं, तो इंशाल्लाह मैदा की इस्लाह हो जाएगी और हिचकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर तपे मुहर्रिका या हैज़ा के मर्ज़ के दौरान आए तो इसका मुनासिब इलाज करना चाहिए और ग़ज़ा में भी जो है वो परहेज़ करना चाहिए। जो ग़ज़ाएँ मरीज़ को मुवाफ़िक नहीं हैं उन दवाओं से मरीज़ को जो है वो गुरेज़ करना चाहिए। तो ये तो था नाज़रीन मोहतरम मर्ज़ हिचकी का। तो अब हम बात करते हैं दिल की धड़कन के हवाले से, जिसे हम कहते हैं पैल्पिटेशन। तो इसमें अगर कोई इसकी कोई अलामात जो हैं उसके लिए हम बताना चाहेंगे। इसे नाज़रीन इख्तिलाज क़ल्ब भी कहते हैं, इख्तिलाज क़ल्ब। और इसमें ये होता है कि इसकी वजूहात में ज़हन की शदीद किस्म की हैजानी कैफियत यानी शदीद गुस्सा, गम, डिप्रेशन वगैरह, और हाज़मा का फ़तूर जो है वो भी इसकी वजह है। हाज़मा अगर दुरुस्त ना हो और रतूबात ज़िंदगी का ज़ाय होना, ये भी इसकी एक वजह है। यानी इंसान के जो हयात जौहरी होता है उसका ज़्यादा इखराज, और मनशियात का बकसरत इस्तेमाल यानी बहुत ज़्यादा नशा आवर अशिया का इस्तेमाल भी इस मर्ज़ का बायस बनता है। और इसके असबाब में ये यानी बड़ी बातें ये हैं। और होता क्या है कि इसमें दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
دل تیزی سے دھڑکتا ہے، اور بعض اوقات ایسا مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دل بیٹھ گیا ہے، یعنی دل بالکل اس کی دھڑکن جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، دل ڈوب رہا ہے جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں، اس کی دھڑکن اصل میں بہت کم ہو رہی ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ ویک ہو رہی ہوتی ہے، اور مریض کو ناظرین کبھی کبھی غشی کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے، یعنی بے ہوشی میں چلا جاتا ہے مریض، اور یہ اس کی بڑی خاص علامات ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس کے لیے دل کے امراض کے لیے ہم پہلے ایلوپیتھک دوائیں بیان کریں گے، ہومیوپیتھک دوائیں بیان کریں گے۔ تو ہومیوپیتھک دواؤں میں کریٹیگس جو ہے یہ ٹاپ کی دوا ہے، اس کے لیے بڑی ہی یعنی مؤثر دوا ہے، اور کریٹیگس آکسیکینتھا دوا ہوتی ہے یہ، اور یہ دل کے امراض کے لیے بڑی ہی خاص دوا ہے۔ اس کے بعد ہے کیکٹس گرینیڈی فلورس۔ کیکٹس گرینیڈی فلورس جو ہے یہ دل کی گٹھیاوی تکالیف، جن کے ساتھ کھچاؤ ہو، دل پر یوں لگے جیسے بہت بوجھ پڑ رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے، اور دل پر جیسے دباؤ ہے، اور یوں لگے کہ جیسے گویا دل کے مقام پر کسی نے کوئی لوہے کی چیز سے گویا اسے جکڑ رکھا ہے سینے کو یا دل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بایاں بازو جو ہے، دل والی سائڈ کا بازو جو ہے وہ متاثر ہو، اس کی حرکت متاثر ہو، تو کیکٹس گرینیڈی فلورس جو ہے یہ دوا دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کوکس کیکٹائی۔ یہ دوا جو ہے دل کے فعل میں اگر خلل پڑ جائے، اس کی حرکت جو ہے، دل کی دھڑکن جو ہے اس میں خلل پڑے، ہارٹ بیٹ مسنگ ہونا شروع ہو جائے، اور دل میں ایسا درد ہو جیسے کوئی ڈنک لگ رہا ہے، کسی بچھو کا ڈنک لگ رہا ہے، یا کسی کے کاٹنے کا سا درد ہو، اور ساتھ ہی دل سے جمے ہوئے خون کا اخراج جو ہے وہ شروع ہو جائے، یعنی دل کی نالیوں میں جو ہے خون جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر جمنا شروع ہو جائے، تو یہ دوا کوکس کیکٹائی جو ہے یہ دی جائے۔ اس کے بعد ہے ارجونا ٹرمینیلیا۔ ارجونا ٹرمینیلیا دوا جو ہے یہ ایک ایسی دوا ہے جو دل کو بڑا طاقتور کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے، اور یہ اس صورت میں دی جائے جب کہ دل جو ہے اس کی دھڑکن کمزور ہو جائے۔ اسی طرح ناظرین ایک اور دوا ہے دل کے ڈوبنے کی صورت میں، جب دل ڈوبے، دل کی دھڑکن کمزور ہو جائے، ہارٹ بیٹ بہت ویک ہو جائے، تو وہ دوا ہے ڈیجیٹیلس۔ ڈیجیٹیلس بھی بڑی ہی مؤثر دوا ہے، اور اکثر تجربے میں میں نے اسے استعمال کیا ہے کہ مریضوں کو اس نے بڑا فائدہ دیا ہے اس دوا نے۔ اس کے بعد ایک دوا ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ نیپ جو ہے یہ بھی بڑی ہی اچھی دوا ہے، یہ ایسے مریض کو دی جائے جس کا دل کمزور ہو، دل کی دھڑکن باقاعدہ نہ ہو، نبض کی چال بہت ہی کم محسوس ہو، جسم ٹھنڈا پڑ جائے، اور چہرے پر مریض کے جو ہے نا وہ گویا کہ ایک مردنی چھا جائے، مردہ پن اس پر چھا جائے، تو یہ دوا جو ہے یہ بہت ہی مؤثر ہوتی ہے، ایکونائٹ نیپ۔ تو یہ تو تھیں ناظرین دل کے امراض کے لیے چند ہومیوپیتھک دوائیں۔ اب ہم کچھ بایوکیمک دوائیں بھی اس کے لیے بتائیں گے۔ تو پہلی دوا ہے کلکیریا فاس۔ تو یہ اس صورت میں دی جائے جب دل کمزور ہو، دل کے گرد درد محسوس ہو، دھڑکن اور بے چینی کے ساتھ مریض پر لرزہ طاری ہو جائے، یعنی وہ کانپتا ہو، اور نقاہت بہت ہو جائے مریض کو، یعنی مریض بہت کمزور ہو جائے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فیرم فاس کا۔ یہ دل کے ورمی عوارض کی ابتدا ہو، یعنی دل میں سوجن یا دل کے مقام پر سوجن ہو جائے، نبض تیز چلے، اور یہ دوا جو ہے دوران خون کو بھی درست کرتی ہے، یعنی مراد ہے کہ فشار خون، بلڈ پریشر کو یہ درست کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کالیفوس۔ یہ دل کی دھڑکن کبھی چھوٹ جائے اور کبھی ظاہر ہو جائے، یعنی ہارٹ بیٹ مسنگ کرے، اور ذہنی جذبات کے اثر سے یا معمولی سی مشقت سے دھڑکن اگر بڑھ جائے، یعنی کوئی غصہ کی صورت میں یا ڈپریشن کی صورت میں، یا کوئی بھی غصے کے جذبات ہوں، یا کوئی معمولی مشقت سے دل پر اثر آتا ہو، تو کالیفوس بہترین دوا ہے۔ اس کے بعد نیٹرم میور ہے۔ ناظرین یہ دوا خون کی کمی، مریض کا خون پتلا ہو، دل کے گرد اسے جکڑن یعنی جو ہے وہ دباؤ محسوس ہو، نبض کی کوئی تپکن چھوٹ جائے اور پھر ظاہر ہو جائے، یعنی اس میں بھی ہارٹ بیٹ مسنگ ہو، تو یہ دوا اچھی ہے نیٹرم میور۔
اور آخر میں ہے نیٹرم فوس. یہ دوا معدہ کے عوارض سے اختلاج قلب اگر کسی کو ہے، یعنی معدے میں کچھ پرابلمس ہیں، اسٹومک کے کچھ پرابلمس ہیں، تو اس سے دل کے امراض اگر مریض میں ظاہر ہوں تو یہ دوا جو ہے نیٹرم فوس دینی چاہیے. اس کے ساتھ ناظرین مریض کو چاہیے کہ سونے سے پہلے وہ ٹھنڈا پانی پیے اور شام کا کھانا جو ہے اس کی مقدار کم کر دے، اور منشیات بالکل نہیں استعمال کریں، اور کافی اور اس کے علاوہ چاکلیٹ وغیرہ سے پرہیز کریں. چاکلیٹ اگرچہ اچھی چیز ہے، بلکہ دل کے امراض کے لیے فائدہ مند بھی ہے، لیکن 10 دن کے بعد تھوڑی سی مقدار اس کی چاکلیٹ کی. تو کافی اور منشیات تو دل کے امراض کے جو لوگ ہیں ان کو بالکل بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں. تو ناظرین حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو. فی امان اللہ.